السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے دعاؤں کے اعتبار سے کچھ میں بنیادی باتیں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ باتیں تمام کلاس کے بچوں کے لیے ہیں، وہ پرائمری ہو یا سیکنڈری ہو یا وہ ہائر ایجوکیشن کے ہوں، ہر ایک کے لیے نہایت ہی مفید سی باتیں ہیں۔ پیارے بچوں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جیسے کہ قرآن حکیم کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی پڑھنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کا نام لینا ہے۔ اور ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چونکہ پڑھنا ہے اور پڑھنے میں اچھی طرح کامیابی حاصل کرنی ہے، اچھی کامیابی کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری محنت خوب سے خوب تر ہو، ہماری جد و جہد بھرپور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور میں ہم دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنے پڑھانے سے یہ مقصد ہے کہ ہم علم کے اعتبار سے صاحب علم ہوں، ایک علم والی ادب و تہذیب والی ہماری زندگی ہو، علمی اعتبار سے ہمارا معیار بلند تر ہو۔ تو ہم اللہ کا نام لے کر اس لیے پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم۔ اگر ہم محنت سے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تو تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور محنت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، کیونکہ قرآن میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ ہر شخص کی کوشش دیکھی جائے گی اور اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں تو یقیناً ہم کامیاب ترین زندگی گزاریں گے۔ یہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 5ویں میں ہوں تو ایسی محنت کریں کہ 6ٹھی میں چلے جائیں، 6ٹھی سے 7ویں میں چلے جائیں۔ یہ ہمارا ہدف اور یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو دعا کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہیں اور ہمیشہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمتیں بھیجیے، برکتیں بھیجیے اور سلامتی بھیجیے۔ اس کے بعد ہماری دعا ہے۔ رسول پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دعا کرنے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجے، پھر دعا مانگے جو کچھ اسے مانگنا ہے۔ تو ہم نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر دی، درود شریف پڑھ لی، اب جو ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلی دعا ہمیں یہ پڑھنی ہے رب زدنی علما، یہ نیت ہو ہماری
کہ جو کچھ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ اردو ہو یا انگریزی ہو، وہ مراٹھی ہو یا میتھس ہو، سائنس ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کسی بھی کلاس کی ہو، اسکول کی ہو یا اسکول کے باہر کی ہو، ہمیں اس موقع پر یہ دعا پڑھنی ہے، رب زدنی علما، اے ہمارے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ دوسری دعا ہے، اللہ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیجئے۔ وہ اس طرح سے ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے پروردگار پڑھائی کو آسان کر دیجئے اور پڑھائی میں جو مشکلیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اور ہمیں اپنے ہدف تک، اپنی منزل تک خیر و عافیت سے جانے کی یا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک دعا اس طرح ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے ہمارے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے معاملے کو یعنی ہماری پڑھائی کو بالکل آسان کر دیجئے، اور زبان کی جو لکنت ہے یا زبان پر جو دقت آ رہی ہے اس دقت کو، اس مشکل کو دور فرما دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو پیارے بچوں، جب کبھی بھی پڑھائی کرنی ہو تو ہمیں اللہ کی طرف یکسو ہو کر ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، اور یہ تینوں دعائیں بھی ہمیں پڑھنی ہے، اور جد و جہد کے ساتھ، لگن کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری محنت اور یہ دعا سے ہم کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔